السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو. میں ہوں آپ کے ساتھ منیز معین، اور آج کیونکہ عید کا پہلا دن ہے تو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے، سلیم بخاری صاحب کی طرف سے، چینل 24 کی طرف سے بہت بہت بڑی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. بخاری صاحب، آپ کو بذات خود عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو جناب. اور آپ نے ٹیم کا ذکر ہی نہیں کیا، میری اپنی طرف سے دے دی مبارک. ہماری ٹیم کی طرف سے بھی ناظرین آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. عید کا پہلا دن ہے، آپ کو پتہ سب سے زیادہ رونق تو آج ہی کے دن ہوتی ہے نا. جی ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ قربانیاں بھی آج ہی ہوں گی، سب سے زیادہ کھانے بھی آج ہی پکیں گے. ہر طرح کی جو فیسٹیوٹی اس سے جڑی ہے وہ آج کے دن ہی ہوگی. لیکن یہ کہ وہ آغاز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو نماز سے ہوتا ہے. ہاں جی. تو نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے صبح ہی. تمام مطلب مختلف مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف پلٹتے ہیں. مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ماں بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد پھر وہ آلموسٹ ایک تیز برق رفتاری کے ساتھ واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، کیونکہ یا تو کسائی انتظار کر رہا ہوتا ہے یا کسائی کو جا کے ڈھونڈنا ہوتا ہے، یا آپ نے کسائی کا انتظار کرنا ہوتا یا ہے. ہم نے کسائی کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی مشکل جو مرحلہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قربانی پہلے دن ہی کرنا جو ہے اس کو پریفرنس دیتے ہیں. آپ نے کر لی آج قربانی؟ تو میں پیچھے چھوڑ کے اس لیے کہ پروگرام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آنا پڑا مجھے. کسائی آ گیا تھا ہمارے ہوتے ہوئے وہاں، لیکن بہت لیٹ پہنچے. یعنی آپ نے پورا دن کسائی کا انتظار کیا؟ 8 بج گئے؟ اس نے کہا تھا کہ میں کچھ 5 بجے آ جاؤں گا، لیکن وہ 7 بجے تک بھی نہیں پہنچا تھا. 5 بجے اس کی گولی آ گئی نا. تو یہ ایک ہر سال کا جس کو کہتے ہیں نا ریچولز عید کے جو ہیں، اس میں ایک یہ ریچول ہے کہ قربانی آپ نے کرنی ہے. ظاہر ہے اس کی بھی بہت ساری اسلامک پروویژنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ قربانی صرف اس وقت کرتے ہیں جب آپ استحقاق رکھتے ہوں، یعنی آپ اس قابل ہوں کہ آپ قربانی کر سکیں، تب یہ واجب ہے آپ کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ اس ریچول کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ گوشت جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے 3 بڑے حصے بنتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ پیورلی غربا کا ہے، جو لوگ بہت ہی غربت کی لائن سے نیچے ہیں. دوسرا آپ کے پڑوسیوں کا اور آپ اس کا ہے. اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے کھانے پکانے کے لیے. تو یہ ریچول جو ہے یہ بھی سارا دن آلموسٹ لے جاتا ہے. خاص طور سے گھر کی جو خواتین ہیں، آپ کو تو اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ گوشت کو سنبھالنا، پھر گوشت کو تقسیم کرنا. بخاری صاحب، یہ مجھے ایکسپیرینس ہونا چاہیے والی بات کے علاوہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ویل سیڈ. اینی وے، تو یہ تو مرحلہ جو ہے وہ گزر گیا ہے. جی. ابھی تو اس وقت جب میں اور آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان کھابے چل رہے ہوں گے ہر جگہ، اور عزیز و اقارب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں. آج اس کے گھر تو کل واپس اس کے گھر، اور پھر اس کے بعد خاص طور سے جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے ایک تو اپنا میکہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، جن کی شادیاں اسی شہر میں، اور پیکا بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پیکا بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور سسرال بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کی مشکل ذرا تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا نارملی وہ یہ کر لیتے ہیں کہ پہلا دن اپنے گھر میں گزاریں گے اور اگلے دن اپنے ماں باپ کے گھر میں جائیں گے. ویسا ورثہ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ بھی ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ جو عید الفطر ہے جی، اس کی طرح سے کپڑوں مپڑوں کا رواج اتنا زیادہ نہیں. کپڑے بنتے ضرور ہیں، لوگ پہنتے ہیں نئے کپڑے، لیکن وہ جو فین فیئر عید الفطر کے ساتھ جڑا ہے اس طرح کا فین فیئر نہیں ہوتا، کیونکہ فوکس جو ہے وہ یا بکرے کے اوپر ہے اور یا پھر گائے یا بیل. لیکن اس میں جانوروں کے تزئین و آرائش پہ کام ہو جاتا ہے نا. ہاں، وہ بھی ایک عجیب و غریب فین فیئر ہے. یعنی خاص طور سے چھوٹی عمروں کے بچے جو ہیں وہ ان کے گلے میں غبارے بھی باندھیں گے، وہ ان کو ہار بھی ڈالیں گے، وہ ان کو پینٹ بھی کر دیں گے ان کا ماتھا، مہندی لگا دیں گے، اور لے کے پھر ڈوری وہ جس طرح محلے میں گشت کرتے ہیں وہ بھی ایک منظرنامہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات کرنا بھول گئے، وہ یہ ہے کہ یہ تو قربانی کے دن کے ریچولز ہیں نا، لیکن یہ جانور خریدنا جو ہے جس کے لیے یہ منڈیاں شنڈیاں لگتی ہیں، منڈیوں میں جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمارے رپورٹرز نے دکھایا. ہم نے کئی پیکیجز بھی اس کے اوپر چلائی ہیں کہ انتظامیہ جو ہے اس طرح کے انتظامات کرنے میں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جو ضرورت ہوتی ہے. وہاں پانی مہیا ہونا چاہیے، وہاں چارہ قریب میں مہیا ہونا چاہیے، وہاں ٹینٹس ہونے چاہیے. گرمی کا حال آپ دیکھیں کہ لاہور جیسے شہر میں پہلی دفعہ ہم نے 44 کو ٹچ ہوتے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہوا اگر بند ہو تو پھر لو جو چلتی ہے. سلیم بخاری صاحب، 44 ٹیمپریچر اور جو فیل لائک ہوتا ہے نا وہ 50+ ہے. ہاں، مطلب ہے یہ تو بہت ہی عذاب. پہلی دفعہ وہ گلوبل وارمنگ کی جب بات ہوتی تھی نا تو ہم لوگ اس کو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ شاید ویسٹ کی ایک گمیکری ہے، لیکن وہ جب اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں
وہ جس برق رفتاری سے پگھل رہے ہیں اگلے 50 سال کے بعد پینے کو پانی نہیں ہوگا. سر آج بھی آپ ایسی باتیں نہ کریں. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ نے جو قربانی کا جانور خریدا کتنی تگو دو ہوئی اس میں, کیونکہ لوگ جو سلیم بخاری کو جانتے ہیں نا وہ تو ایک بہت اچھا تجزیہ کار ہے, سیاسی بصیرت والا آدمی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ چونکہ میری اولاد جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے, اس لیے اس طرح کے جو مشقتی کام ہیں سارے ان کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کو بہت جنون کی حد تک شوق ہے جانور خریدنے کا. یہ کام انہی کے سپرد ہے. تو ان کے حصے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2-3 لوگوں سے معذرت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ایک جانور میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں نا صرف. تو گائے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی گائے کی. ٹھیک ہے. ہاں بکرے میں تو مطلب 7 حصے کیا کریں گے, 3 حصے کرنے ہیں. 3 حصے. تو وہ انتظامات سارے چونکہ اس کے سپرد ہیں اور وہ ہو گئے ہوئے ہیں انتظام, اس لیے جانور گھر کھڑا ہے. میرا حصہ پہنچ جائے گا بخاری وہ آپ کو تو پہنچانا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. تو یہ جو اسلامک فیسٹیولز ہیں نا جتنے بھی ہیں جی, ان میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ وہ ہے کہ سوشلی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا. چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہے, اس میں اجتماع ہوتے ہیں, چاہے وہ جو فیسٹیولز اس کے حوالے سے لگتے ہیں شہروں میں وہ وہاں پر بھی اکٹھ ہوتے ہیں, پھر گھروں میں آنا جانا اور ایک جگہ کے اوپر ایک خاندان کے سب لوگوں کا اکٹھا ہونا, یہ سارے جو نا سوشل ایونٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کی اسلام میں جو پروویژن ہے اس میں سینس آف سیکریفائس بھی ہے, اس میں ایک طرح کی محبت کا پیغام بھی ہے, پیس اور امن کا پیغام بھی ہے. تو آپ ان کو جس بھی مرضی اینگل سے انالائز کر لیں آپ کو ایک بات کامن لگے گی کہ اٹ مینس 1-to-1 کانٹیکٹ امنگ پیپل. یہ اس کی سب سے خوبصورت بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے, جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں, اس سے یقینی طور پہ غریب آدمی جو گوشت خریدنے کا ویسے تصور بھی نہیں کر سکتا, اس تک یہ اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ جو نظام ہے اس کے تحت یہ وہاں تک پہنچتی ہیں چیزیں. یہ بھی اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. آپ کے ذہن میں بھی اور آپ کے ہونٹوں پر بھی سوال لپک رہے ہیں. تو یہی میں سوچ رہی ہوں سلیم بخاری صاحب, آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے گھر میں کیا فرمائش کر کے خاص عید کے دن بنواتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا ایک تو ریچول یہ ہے کہ کلیجی جو ہے وہ ہر گھر میں ضرور بنتی ہے. اچھا. کچھ کہتے ہیں اس کا سنت سے تعلق ہے, کچھ کہتے ہیں یہ بڑوں کی روایت ہے, لیکن کلیجی ضرور پکے گی. سب سے پہلی چیز جو ذبح ہونے والے جانور کی گھر میں پکتی ہے وہ کلیجی ہے. ٹھیک ہے. وہ میں تو بہت زیادہ رغبت سے نہیں کھاتا, لیکن اس کو نا یوں سمجھے کہ ایک ہیبٹ سمجھ کے, ایک عادت سمجھ کے, ایک روایت سمجھ کے کھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. لیکن میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ شوق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو بکرا کیا گیا ہے تو پھر اس کی چمپیں. اچھا. اور اگر بڑا جانور کیا گیا ہے یعنی بیل یا گائے تو پھر اس کے بونگ پائے. ہاں اس کے بونگ اور پائے. یہ ظاہر ہے آپ لوری ہیں نا, آپ نے تو یہ کھٹاک سے پہنچ گئے نتیجے کے اوپر آپ. تو یہ ہر گھر کی ہے, مطلب ہر گھر میں اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہے. تو اور صبح سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ نماز کے لیے گئے, ہاں ایک بات جو ہم بھول گئے کرنی وہ یہ ہے کہ لوگ پھر اپنے بڑوں کی قبروں پر ضرور جاتے ہیں. یہ بھی ان عید سے بھی, عید الفطر سے بھی, اس سے بھی جڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ شبرات کے ساتھ بھی لوگ شام کو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو اس کے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں. جی. تو کہتے ہیں نا کہ اپنے بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں نا فلاں میں جی یہ شہر اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں ہیں یہاں. یہ وہ ایک روایت ہے. تو یہ سب ہے. باقی ٹی وی شیوی دیکھنا ہمیں اس لیے زیادہ اس پر وقت صرف نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہم ٹی وی کے ہی یعنی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے وہ کوئی زیادہ رغبت نہیں ہوتی اس سے. ہاں جب رات کو فارغ ہوتے ہیں آپ تو کوئی نہ کوئی فلم آپ چاہے نیٹ فلکس پہ دیکھ لیں, چاہے کسی طرح سے بھی اس کو ارینج کر لیں. بہت سارے وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں انڈین فلمیں میرا پیشن رہی ہیں, لیکن پرانی فلمیں. عید کے دن آپ فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ باقی وقت تو آپ مصروف ہوتے ہوں گے. دیکھیں ٹائم جب ملے اچھا آپ کو کوئی نہ کوئی فائن آرٹ کی چیز سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. اچھا. اور میرے حساب سے فلم جو ہے یہ بھی فائن آرٹ کی ایک بنیاد, جس کو کہہ لیں بنیادی ایلیمنٹ ہے اس کا. تو آج آپ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے نا سلسلہ شروع کیا تھا. بہت سارے ایکٹرز اور ایکٹریسز ایسی ہیں جن کی میں نے تقریباً تمام فلمیں دیکھ رکھی ہیں. اچھا. ایک تو یہ کہ فلم کے اعتبار سے میرا جو ذاتی دماغ ہے وہ 60 کی دہائی تک پھنسا ہوا ہے. میں اس سے آگے آتا ہی نہیں ہوں کیونکہ جو فلمیں اس سے پہلے بنی ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کو میرا آپ سے دل چاہتا ہے. کسی دن کریں گے ضرور اس کے اوپر. مگر وہ فلمیں میں نے شاید نہ دیکھی ہوں بخاری صاحب. میں آپ کو ترغیب دوں گا اس بات کی کہ آپ انہیں ضرور دیکھیں. دو تین چیزیں ہیں بنیادی طور پہ.
ایک یہ کہ میلڈی، آواز کی جو میلڈی ہے وہ 60 کی دہائی سے یا تھوڑا سا آگے آ جائے 70 کی دہائی تک پھر رک جاتی ہے. صحیح. دوسرا ہے ایکٹنگ. ایکٹنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے نام ہے، اس کے حوالے سے بھی کبھی بات کریں گے. اور تیسرا ہے کہانی. ٹھیک ہے. یہ 3 ایلیمنٹس ایک فلم کے اندر اگر آپ فوکس کر لیں. آپ نے تو مجھے 1 سال پرانی بات یاد کروا دی. آپ مجھے ڈی این اے کرتے وقت بتایا کرتے تھے کہ وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہی 3 چیزیں ہیں نا سلیم بخاری صاحب؟ وہ بدل تو نہیں سکتی نا، چینج تو نہیں ہو سکتی. اچھی فلمیں کون سی ہوتی ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس کون سے ہوتے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب آپ اس بارے میں بتا رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ موسیقی جو ہے دس از لائف. جس چیز میں ردم ہے وہ موسیقی ہے. وہ چاہے شاید کی مکھی کی بھن بناہٹ ہو، چاہے کسی گاڑی کا چلنا ہو، چاہے بس کے پہیوں کی آواز ہو، اس میں ایک ردم ہے. نیچر نے ہر چیز میں ایک ردم رکھا ہوا ہے. بڑی اچھی تشبیہ دی آپ نے. مکھی کی بھن بناہٹ اور مچھر کی کیا؟ وہ بھی بناہٹ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ذرا تھوڑی سی تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ وہ تو آپ کے لیے شہد بنا رہی ہے نا، اس لیے میں نے اس کو اتنے خوب سافٹ انداز میں کہا شہد کی مکھی کی بن بناہٹ. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے موسیقی جو ہے جیسے میں نے کہا اٹس لائف. ٹھیک ہے. کئی طرح کی موسیقی ہے. ہمارے ہاں جو سب سے اسٹرانگ روایت ہے وہ ہے کلاسیکل موسیقی کی. اور کلاسیکل موسیقی کے اعتبار سے ہم نے جو تناور لوگ پیدا کیے، ان میں بنیادی نام جو ہے وہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا ہے، جن کا تعلق قصور سے تھا. صحیح. یہ کتنا بڑا نام ہے موسیقی کا، یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں آپ کو جنہیں موسیقی کی سوجھ بوجھ ہے. انہوں نے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مغل اعظم فلم کے لیے انہوں نے ایک گانا اس وقت گایا تھا جب اس کے جو پروڈیوسر تھے کہ آصف، وہ ان کے پاس گئے کہ جی آپ گانا گا دیجئے ایک میری. انہوں نے کہا میں تو گاتا نہیں ہوں بھائی، میں تو پلے بیک سنگنگ نہیں کرتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لائیو بیٹھ کے کر دیجئے. اچھا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو 50,000 روپے لیں گے. آپ ذرا تصور کیجئے 1960s بتا رہا ہوں آپ کو. 1960s میں 50,000 دلیپ کمار کی فیس نہیں تھی. انہوں نے 50,000 لے کے وہ گانا گایا تھا. گانا کون سا تھا؟ وہ پیا ملن کی وہ جو الاپ ہے، وہ صرف وہ گانا نہیں ہے باقاعدہ، وہ صرف الاپ ہے. اور اس الاپ نے اس فلم کو کتنا خوبصورت بنایا، اور وہ الاپ آج بھی کس طریقے سے لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہے، وہ جو ہے ایک اپنی جگہ ایک کہانی الگ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے ہمارے ہاں کلاسیکل موسیقی کے ماہروں کی ایک بڑی تعداد ہے، گھرانے ہیں باقاعدہ. اب دیکھیے بہت بڑا نام استاد فتح علی خان ہے، استاد امانت علی خان ہے، ان کی پھر آگے لیگیسی ہے، چاہے وہ اسد امانت علی خان ہے، چاہے وہ شفقت امانت علی خان ہے، اینڈ آن. اسی طریقے سے بہت سے گھرانے ہیں. یہ ہمارے جو بھائی تھے اسد امانت علی صاحب کے، فتح علی خان صاحب، ان کے بیٹے بھی بہت بڑے سنگر ہیں. شاہد فتح علی خان بھی. ہاں وہ تو ہیں ہی. تو میں حامد فتح علی خان کی بات کر رہا تھا. وہ بھی کلاسیکل موسیقی میں استاد کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ جو لیگیسی ہے، یہ کوشش کی ہندوستان کے گویوں نے فالو کرنے کی، لیکن موجد اور جد امجد اس کی کلاسیکل موسیقی کے حامی ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ غزل کی گائکی میں بھی پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. نور جہاں نے جو غزلیں گائی ہیں وہ ابھی بھی چلتوں کے قدم روک دیتی ہیں. فریدہ خانم. ٹھیک ہے. اس کے بعد فریدہ خانم بہت بڑا نام ہے، مگر اس سے تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں میں آپ کو. وہ ہماری تھی خاتون اقبال بانو. انہوں نے کیا خوبصورت دشت تنہائی. ہاں. پھر اس کے بعد ملکہ پکھراج. ہاؤ کین یو فرگیٹ ہر نیم. روشن آرا بیگم، یہ کلاسیکل سنگر تھی. یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ پاکستان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے موسیقی کے حوالے سے. اور آج بھی غزل گائکی جو ہے پاکستان میں، اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. چاہے وہ مہندی حسن صاحب ہوں، چاہے وہ یہ جو ہمارے جنہوں نے گائی تھی وہ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، غلام علی صاحب یہ ہوں، یا پھر طاہرہ سید. انہوں نے بھی وہ اس کا دیکھنا نہ جائے جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے گایا وہ. تو ایک اور نام جو ہے اس اعتبار سے جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ہے اقبال بانو، جنہوں نے فیض کی غزلیں گا کے ان میں جان ڈال دی ہے. دشت تنہائی میں کس کو یاد نہیں ہے. تو پھر آ جائیے جناب، میں اس پاپولر موسیقی کی طرف ابھی نہیں آ رہا ہوں. اس کے اندر پھر ایک معاملہ ہے جس کو کہتے ہیں صوفی پوئٹری یا صوفی گائکی. اس میں آپ کے سامنے ذرا سوچئے جلدی سے کون سے بڑے بڑے نام ہیں صوفی گائکی میں. عابدہ جی ہیں. عابدہ پروین کا کوئی جوڑ ہے.
یعنی اس نے جا کے ہندوستان میں جو دھاک بٹھائی تو وہ چاہے وہ دمادم مسکل اندر گائیں. ہماری مٹی سے بڑے ہی زرخیز نام. اچھا جی, پھر اس کے بعد آ گئی فوک موسیقی. تو موسیقی کے جس بھی صنف کو آپ لیں گی پاکستان کا قد آپ کو بہت بڑا دکھائی دے گا ابھی بھی. ہاں جی. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سریلے اور سنہرے لوگوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو پاکستان اس اعتبار سے ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جس کو تمام دنیا میں پذیرائی حاصل ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ تو ہو گئی گائکی, اور اس میں پاپولر میوزک کا میں نے جان کے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تو ہر طرف ہے اور ہر جگہ ہے, لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پوپ موسیقی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے. بالکل, اس میں کوئی شبہ فقیر بھی ہے اس کے بعد. اچھا, اس کے بعد علن فقیر ہے, عالمگیر ہے, بہت سارے نام ہے, شیکی ہے. اپنے اپنے دور میں یہ کمال کے لوگ رہے. تو میں نے جیسا کہا کہ چاہے وہ ٹھمری ہے, چاہے وہ غزل ہے, چاہے وہ الاپ ہے, جس چیز میں بھی دیکھیں پاکستان نے ایکسل کیا ہے. اب آ جائیں جناب, تھوڑا سا فلموں کی طرف بھی آنا چاہیں گی آپ میرے خیال سے؟ پہلے تو میں آپ کا فیوریٹ گانا جاننا چاہتی ہوں, یہ تو بتا دیں. دیکھیں یہ پھر وہی مشکل سوال ہے. اگر تو آپ مجھ سے اوور آل پوچھنا چاہتی ہیں تو پھر رفیع کا ایک گانا ہے. کون سا؟ وہ اپنے 100 بار جنم لیں گے, اچھا, 100 بار فنا ہوں گے. یہ اتنا خوبصورت گانا ہے, آپ اس کو سنیں کبھی تو آپ کو لطف آ جائے گا. اور اسی طرح سے ایک جو ان کا نیم کلاسیکل سانگ ہے بیجو باورا فلم کا تھا, وہ اے دنیا کے رکھوالے, کیا بات ہے اس کی, آپ سنیں. اس الاپ میں جس میں وہ گئے ہیں ان کے بارے میں جو نشاد صاحب, جو جس کو موسیقار اعظم کا خطاب ملا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گا رہے تھے اپنے اونچے الاپ میں تو ان کے گلے کی نسیں پھٹ گئی تھیں. اچھا, یہ ان کا بیان ہے ان کے بارے میں. تو محمد رفیع کو چھوٹا نام ہے مطلب پوری دنیا میں, ایک اتنا بڑا نام ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی تو وہ بھی تو گایا نا, چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا. وہ بھی گایا, اور بہت سارے گانے ان کے تو کوئی مطلب ہے بے شمار ہزاروں میں گانے ہیں ان کے, وہ اور ان کے مقابلے میں جتنی بار بھی سنے نا وہ اتنی بار آپ کو تازہ کر دیتے ہیں. کریکٹ, ان کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ پرانے نہیں ہوتے. سنجیدہ باتیں بڑی کر لیں بخاری صاحب. آپ مجھے سچ سچ بتا دیں, آپ نے بدو بدی کتنی دفعہ سنا؟ دیکھیے بدو بدی کا نام چونکہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس لیے میں نے اس کو پھر, وہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ نہیں ہے, لیکن اس نے جو دھومیں مچائی ہوئی ہیں آج کل کہ وہ کہیں کوریا میں چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہیں وہ ویسٹ میں چھائے ہوئے ہیں, تو وہ ایک نیا عجیب و غریب فنومنا ہے. بخاری صاحب جب ان کا گانا ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ پیٹرول, گیس اور اس حوالے سے بھی ایک نیا گانا لے کے آ رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج کے حالات پہ بڑا فٹ اترتا ہے. ابھی آپ دیکھیں بجٹ بھی آیا تھا تو پیٹرولیم کی قیمتیں بھی اوپر جانے والی ہیں. دیکھیں ان کو نا میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے. وہ نا اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی لیے ان کی چیزیں کوئی نہیں گئی. ہمارے حکمرانوں نے رہنے تو نہیں دی, لیکن اب کیا کریں, جینا تو ہے نا, جب تک زندگی ہے اس کو گزارنا تو ہے. جی اچھا, تو آپ فلم کی طرف آ رہے تھے. دیکھیے فلم کی طرف میں نے کہا تھا کہ میں 1960s تک میکسیمم 70s تک پھنسا ہوا ہوں, اور اس کی میں نے بنیادی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ اداکاری کے مینارے ڈھونڈنا چاہیں, اگر آپ موسیقی یعنی میوزک جو ہے اس کو دیکھنا چاہیں, اگر آپ کہانیاں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو یہ ساری 40 سے لے کے 70 تک کی فلموں ملیں گی, ایک سے ایک بڑھ کے شاہکار ہیں. اچھا, اب اس کی بھی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے اس کے اوپر, یعنی بالی ووڈ جو ہے اس کے اوپر خانز چھائے رہے ہیں تھرو آؤٹ. 40 سے وہ چھانے شروع ہوئے اور آج تک چھائے ہوئے ہیں, نکل کے نہیں دے رہے. یعنی اگر آپ خانز کو نکال دیں ایکٹنگ کے اعتبار سے تو ہندوستان کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا خان کون سا ہے؟ وہ تو یوسف خان ہے, جس کو دلیپ کمار کے نام سے ہم جانتے ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ہم تو جو کہیں گے سو کہیں گے اس لیے کہ وہ تھے پشاور کے, اور پھر یہ کہ مسلمان تھے. لیکن ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں, ہاں جی, چاہے امیتابھ بچن ہیں, چاہے دھرمیندر ہیں, چاہے سنیل دت ہیں, وہ ان کے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گی. کسی نے ان کا نام رکھا ٹریجڈی کنگ, کسی نے ان کو کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ہر قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں. ان کو جب کہا گیا کہ آپ کی ساری فلمیں سنجیدہ ہیں, آپ جہاں سے مرضی شروع ہو جائیے, آپ جگنو سے شروع ہو جائیے, آپ ندیا کے اس پار پر آ جائیے, آپ یعنی جو اورن کھنڈولہ ہے اس کو لے لیجیے, داغ لے لیجیے, کہ جتنی بھی فلمیں ہیں اس میں انہوں نے ایک
ख़ास किस्म की अदाकारी की है। इसमें अक्सर फ़िल्मों में वो जो एक आवारा और बेकार बेरोज़गार नौजवान नहीं होता, उसका किरदार अदा किया है। और जो उनको जब ये कहा गया कि आप तो सिर्फ संजीदा अदाकारी कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने 1-2 फिल्में बना के बताया कि नहीं, मैं मज़ाहिया अदाकारी भी कर सकता हूँ। आज़ाद उसकी एक मिसाल है, उसमें आप देखें तो ही इज़ इन ए कॉमिक करेक्टर। बहुत 2-3-4 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल किए हैं, वो भी उसका जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। एक तो गंगा जमुना थी, एक राम और श्याम थी। ये आप फिल्में देखें, अगर एक शख्स 2 डिफरेंट कंट्रास्ट रोल कर रहा है, बहुत सारी जगह पे एक दूसरे के वो सामने भी आते हैं, वो तो खैर टेक्निकल कमाल है, लेकिन जो अदाकारी है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये दोनों किरदार एक शख्स कर रहा है। सब कुछ उन्हीं की सरजमीन पर हो गया, हमारे का क्या करना है। अब आइए जनाब अपनी तरफ भी आ जाइए। आप देखिए, हमारे यहाँ चूँकि उजड़ी हुई फिल्म इंडस्ट्री मिली थी, क्योंकि फोकस जो था वो तो बॉम्बे में था। अब संवर गई है, कुछ लाहौर में था, ये संवरी फिर बिगड़ी, फिर संवर के तबाह हो गई, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता पनप रही है। ये है कैफियत पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की। बड़े बड़े नाम यहाँ भी रहे हैं, संतोष कुमार, सुबिया खानम, दर्पण, सुधीर, बेपना नाम है, हबीब, बहुत बड़े एक्टर थे। वहीद मुराद, वो बिकेम ए चॉकलेट हीरो, और उसने अपनी एक नई तर्ज दी फिल्मों में। हमारे यहाँ अच्छी फिल्में बनी हैं, शुरू में बहुत अच्छी फिल्में बनी, इंतज़ार बनी थी, तो मतलब गोल्डन जुबली की उसने। हमारे यहाँ दुपट्टा बनी थी, वो भी तारों से करें बातें, वो जिसका गाना नूरजहां ने गाया है, चांदनी रातें, तारों से करें बातें। देखिए, नूरजहां एक तवील अरसे तक सिर्फ उस फिल्म में काम करती थी जिसमें वो गाएंगी भी, दूसरे के लिए नहीं गाती थी। उन्होंने अपनी आवाज़ दूसरे को ना देने का फ़ैसला किया हुआ था। अच्छा। तो दुपट्टा, कोयल, नींद, इंतज़ार, ये सारी वो फिल्में हैं जब वो सिर्फ अपने लिए गाती थी, और वो कमाल की फिल्में हैं। अगर आप उन फिल्मों को आज भी देखें तो आप जो है आशीष कर उठेंगे। हैविंग सेड दैट, फिर हमारे यहाँ पंजाबी फिल्मों के बारे में हमें दुनिया का हॉलीवुड समझा जाता है। और अभी वो नई फिल्म आई ना सैयद नूर साहब की, तेरे बाजरे दी राखी। हाँ, वो भी है, लेकिन उनकी पुरानी फिल्में देखें अगर आप, चूड़ियाँ, इट वॉज ए मिथ, 3.5 साल एक सिनेमा से नहीं उतरी। मैंने खुद सिनेमा में जाकर देखी। वही कह रहा हूँ कि पंजाबी फिल्मों के एतबार से पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स यानी बॉलीवुड। और अब आप देखें, हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं जो वेस्ट में बनती हैं, अमेरिका में बन रही हैं, इंग्लैंड में बन रही हैं, उनमें भी पाकिस्तानी अदाकार जाके काम करते हैं जी। चाहे वो ठाकुर साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, चिन्ना से चिन्योटी है, ये सारे वो चिन्योटी साहब की तो खैर क्या ही बात है। अच्छा, फिल्में बड़ी वो मज़े की हैं, कॉमेडी मूवीज़ हैं, और आप जितनी बार देखो आप थकते नहीं। लाइट मौसीकी, मतलब लाइट फिल्में हैं वो, और गंभीर सब्जेक्ट उसमें नहीं है। दुख इतने आगे हैं कि अब वही फिल्में देखने का, यानी वो एंटरटेनमेंट के अगर क्राइटेरियन पर पूरा उतरना है तो फिर फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए जिससे आप वक्ती तौर पर अपने सारे गम भूल जाएं। तो इस एतबार से भी पाकिस्तान जो है, उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मौसीकी के एतबार से, क्लासिकल मौसीकी के एतबार से, सूफ़ी मौसीकी के एतबार से, पॉपुलर म्यूज़िक के एतबार से, देयर इज़ नो मैच फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आज भी, यस्टरडे भी, एंड टुमारो। हाँ, म्यूज़िक की बात की है, फिल्म की बात की है, वहाँ शायरी की बात रह जाए, ये तो हो नहीं सकता। सलीम बुखारी साहब, आपको बड़ा शगुफ है अच्छे अशार से, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ अशार हमारे साथ भी आज शेयर करें। मेरी ज़िंदगी में मैं शायर तो नहीं हूँ, मैंने कोशिश की शुरू में बनने की, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये इदराक हो गया कि शायरी करने के लिए शायर का हुलिया अपनाना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं नहीं अपना सका, इसलिए मैं शायर नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जिससे एक तो सुखनवर होते हैं, एक सुखन परवर होते हैं, जो अच्छा। किसी की हुई शायरी की कदर करते हैं, उस एतबार से मुझे अपना कद बहुत बड़ा लगता है। कदरदान है आप। हाँ, वो मैंने रज के की है। हम करते ये हैं कि इसको ना सेगमेंट में करके जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ। देखिए, शायरी का जब जिक्र आता है तो बहुत बड़ा नाम है गालिब। नाम तो मीर भी बहुत बड़ा है, लेकिन गालिब जो है वो मुझ तक, आप तक ज़्यादा पहुँचा है जी। और वो गालिब बनने की कोशिश बेपनाह लोगों ने की। जो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़, उन्होंने भी गालिब बनने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किसी ने पूछा गालिब से कि ये आप जो है, आपकी तरह की शायरी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा। तो उन्होंने, जो एक शेर बड़ा पॉपुलर उनका, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में,
غالب سریر خامہ نوائے شروش ہے. واہ. اب یہ جلدی سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. آپ کو تو آگے آپ کی مسکراہٹ سے پتہ چلتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں یہ مضمون میں نے گھڑے نہیں ہیں, یہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں اوپر سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے قلم کی جو آواز ہے, جسے سریر خامہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے قلم سے جو آواز نکلتی ہے وہ فرشتوں کی آواز ہے. غالب سریر خامہ نوائے شروش ہے, یہ فرشتوں کی آواز ہے. تو ایسا آدمی جو اس لیول پہ آ کے بات کرتا ہے, اس کی پوئٹری کا 2-4 مثالیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دینے کی. اور وہ میں اس اعتبار سے دوں گا کہ جو انہوں نے غزل لکھی اس کے اوپر بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی اسی قافیہ ردیف کو, اسی زمین کو کاپی کرنے کی یا اس میں جسارت کرنے کی. جی. تو چھوٹے چھوٹے تو بے پناہ لوگ تھے, ان کا تو ذکر نہیں کر سکتے, لیکن جو بڑے لوگوں نے جو کوشش کی اس کا ذکر کرتے ہیں. جوش ملی آبادی میرے بہت فیوریٹ وہ شاعر بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں. ان کا جو یادوں کی برات کتاب ہے ان کی, وہ ایک طرح سے ہے تو ان کی سوانح حیات, لیکن جس کے پاس اس کی انیڈیٹڈ کاپی ہے جو بعد میں بین ہو گئی تھی, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اچھا. 12 سال کے, وہ کہتے ہیں میرے والد جو تھے وہ بھی شاعر تھے, تو انہوں نے میرا مشاعروں میں گھسنا بند کر دیا تھا. تو میں 12 سال کی عمر میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک جگہ میرے والد صاحب نہیں ہیں, میں جا پہنچا وہاں. اچھا. اور جا کے میں جو ہی بیٹھا, مشاعرہ شروع ہونے لگا تو دیکھا ابا حضور تشریف لا کے صدارت فرما رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہتے ہیں مجھے گھور کے دیکھا, میرے جسم سے جان رخصت ہونے لگی. اور سٹیج سیکرٹری نے ظلم یہ کیا کہ ان سے کہا کہ میرا نام لے دیا کہ آپ آئیے, کیونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جو, ان سے شروع میں پڑھا کہ تاکہ مشاعرہ گرم ہو جائے. تو وہ کھڑے ہوئے وہاں جا کے 12 سال کی عمر میں غالب کے شعر کی تضمین کہہ رہے ہیں. وہ غالب کا شعر ہے, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہوگی. اب جوش صاحب نے بھی تو کچھ کہنا ہے. جوش صاحب کیا کہتے ہیں, اے ہماری مشکلوں تم نے یہ کیا دھوکہ کیا, اے ہماری مشکلوں تم نے یہ کیا دھوکہ کیا, این دلچسپی کا عالم تھا کہ آسان ہو گئی. واہ. 12 سال کا بچہ شعر کہہ رہا ہے غالب کی زمین میں. اس کے بعد جناب ہمارے احمد ندیم قاسمی صاحب, بہت بڑا نام ہے بلا شبہ, تو ان کو بھی سوچی کہ میں بھی غالب کے ساتھ شعر خوانی کروں تھوڑی سی. تو وہ جو ایک بہت ہی پاپولر غزل ہے غالب صاحب کی, وہ یہ ہے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو اب وہ آپ کیفیت ذرا خود پہچانیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب. میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی, میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی, ناگاہ گرا ٹوٹ کے پتا میرے آگے. یعنی اب باغ میں کھڑے خزاں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ذرا دیکھیے, میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی, ناگاہ گرا ٹوٹ کے پتا میرے آگے. اور اگر ہم اس حوالے سے فراز کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو غالب صاحب کے جو دیوان ہے, اس کی سب سے پہلی غزل کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کی قافیہ ردیف بحر اتنی مشکل ہے کہ عام شاعر اس میں شعر کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا. اور وہ ہے, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. تو فراز صاحب نے سوچا میں بھی پیچھے کیوں رہوں, تو انہوں نے جو 3 شعر کہے ہیں, میں یہ وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب اگر زندہ ہو جائے تو وہ ان سے کہیں گے بھائی صاحب یا تو یہ مجھے دے دیں اور یا میرے والی غزل بھی آپ لے لیں. جو انہوں نے سودا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے شعر کہا تھا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیوان میرا لے لیں اور یہ مجھے شعر دے دیں ایک. تو یہ فراز صاحب کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. سنیے جناب, شعر میں نے یاد ہے نا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. وہ کہتے ہیں کہ منتظر کب سے تحیر ہے میری تقریر کا. اچھا. منتظر کب سے تحیر ہے میری تقریر کا, بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. واہ, بہت خوب. ٹھیک. اور دوسرا شعر ہے کہ کس طرح کھویا تمہیں پھر کس طرح پایا تمہیں. واہ, کس طرح کھویا تمہیں پھر کس طرح پایا تمہیں, مجھ سب منکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا. واہ. اور آخری جو ان کا حاصل غزل شعر ہے وہ یہ ہے کہ رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی, رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی, خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تھا دل کا. واہ واہ, بہت خوب. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں.
اچھا جی، یہ تو غالب صاحب کی بات ہوگی. ایک دوسری جو جس پہ میں نے بہت کام کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ کچھ شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کہا لیکن ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا. وہ کون سے؟ وہ گمنامی کی زندگی، ان کو موقع نہیں ملا، وہ اخبارات میں رسائل میں نہیں چھپ سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ان کی. عاشق حسین کوثر صاحب، اچھا، وہ ہمارے پڑوسی تھے، بارہ بنکی کے رہنے والے تھے، جو لکھنؤ کے صبب کا علاقہ ہے. اچھا، تو ان سے ایسے ہی میں نے اسلام دعا کے بعد بیٹھ گیا میں ان سے، تو کسی بات پر انہوں نے ایک شعر کہا، تو میں نے کہا جی یہ کس کا شعر ہے؟ تو انہوں نے آداب عرض کر کے کہا کہ ناچیز کا. تو پھر میرا جو شوق ہے وہ بڑھا، تو میں نے ان سے جب بات کی تو پتہ چلا وہ تو کیا چیز تھے. ان کا ایک شعر سنیے کہ طول کھینچے گا یہاں تک یہ فسانہ کوثر، طول کھینچے گا یہاں تک یہ فسانہ کوثر، ہم کہیں کے نہ رہیں گے ہمیں معلوم نہ تھا. واہ واہ واہ، کوئی جانتا ہے عاشق حسین کوثر کو؟ کوئی بھی نہیں. ان کا ایک قطعہ سنیے. معال دیدہ پرنم بھی خوب ہوتا ہے اور کھلے جو ابر تو موسم بھی خوب ہوتا ہے، واہ، اور گلوں کا حسن تبسم نکھارنے کے لیے خلوص گریہ شبنم بھی خوب ہوتا ہے. بہت خوب. تو ایسے ایسے شعراء جو ہیں یعنی ایسی زندگی گزار گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح کے ایک اور شاعر آپ کو حیرانگی ہوگی، جس شاعر کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، ان کے اشعار اور ان کی نظمیں علی گڑھ یونیورسٹی کے ہائی اردو لٹریچر کا حصہ ہیں، جی. لیکن یہاں شاید ہی لوگ انہیں جانتے ہیں. پنڈی کے اقبال رہنے والے ساجد کی تھے. بات کر رہے ہیں؟ اقبال ساجد پہ بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے نثار ناسک. نثار ناسک. نثار ناسک صاحب جو ہیں، ان کا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھ کو آزادی ملی بھی تو بس اتنی ناسک، مجھ کو آزادی ملی بھی تو بس اتنی ناسک، جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرہ رکھتے ہیں. واہ، تو یہ دیکھیں ہم اتنے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرہ رکھتے ہیں. ایسے بڑے بڑے شعر کہنے والے لوگوں کو جانتے نہیں ہیں. اقبال ساجد مرنے کے بعد زیادہ پاپولر ہوئے اپنی زندگی میں، تو وہ جو تھے تو وہ واحد شاعر ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی میں مطلع جو ہوتا ہے، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، صحیح، اس میں بڑے بڑے اساتذہ نے بھی تک بندی کی ہے. لیکن اقبال ساجد ایک واحد شاعر آپ کو ملے گا جس نے مطلع میں مضمون کہا ہے. سنیے اس کے شعر ذرا. جی. وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، واہ کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے واہ، گا. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے پھوک کی بات غزل میں کی ہے. سنیے شعر. ہائے رے حالات ایک مہمان لوٹانا پڑا، اچھا، واہ میں نہیں ہوں گھر پہ بچوں سے یہ کہلانا پڑا، واہ، اور چھینا جھپٹی کی مزاروں پر تبرک کے لیے بھوک جب حد سے بڑی کہہ رات کا کھانا پڑا. ہارٹ اٹیک ہوا انہیں پنڈی میں، وہ ایک ہسپتال میں تھے. جب ہم پتہ چلا تو ان سے ملنے کے لیے گئے، پوچھا ان سے کہ اقبال بھائی کیسے حالات ہیں. کوئی جانتا نہیں تھا، زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے ان کو. تو انہوں نے کہا اپنے آپریشن کا بائی پاس کا کہہ رہے ہیں کہ کل شب دل مضطر کو جو سینے سے نکالا، یہ آخری کافر بھی مدینے سے نکالا. ایسے ایسے شعراء جو ہیں گم گئے، پتہ نہیں کیوں گم گئے. اگر میں اس کے اوپر شروع ہوں گا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، پھر آپ کے پاس ٹائم وائم کا خیال آپ کو نہیں رہ سکتا. ایک رشید کسانی صاحب بیوروکریٹ تھے، اچھا، سی ڈی اے میں کام کرتے تھے. ان کا ایک شعر سنیے. پڑھتا رہا نماز سمجھ کر جسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص. بہت خوب. سلیم بخاری صاحب، یہ اشعار کی جو نشست تھی یہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن وقت کا ستم یہ ہے کہ وہ کم ہے. ابھی کے لیے اجازت لیتے ہیں، کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس نشست کو آگے بڑھائیں گے. کچھ دلچسپ باتیں بھی کرنی ہے جو آپ نے مجھے جن کے لیے ایک لوز اینڈ دے دی ہے کہ کل مجھے یاد کروانا. تو ناظرین ابھی کے لیے اجازت دیں، کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے پھر ملاقات کریں گے، عید مل کر منائیں گے. ابھی کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.